ناظرین کرام، قرآن مجید میں ایک ایسا واقعہ بیان ہوا ہے جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ایک ایسا گروہ جو اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گیا اور جسے ایسی عبرتناک سزا دی گئی کہ وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ یہ واقعہ پیش آیا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے ساتھ، اور یہ زمانہ تھا اللہ کے برگزیدہ نبی اور عظیم بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ لیکن یہاں ایک اہم وضاحت ضروری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی پوری قوم بندر نہیں بنی تھی، بلکہ صرف ایک نافرمان گروہ کو سزا دی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں: نبوت، سلطنت، زبور، بے مثال آواز، عدل و انصاف کی حکمت۔ وہ نہایت عادل، عبادت گزار اور نرم دل حکمران تھے۔ ان کے دور میں بنی اسرائیل ایک منظم قوم تھی، مگر اسی قوم کے اندر کچھ لوگ اللہ کے احکام کو ہلکا لینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن یعنی سبت کو عبادت کے لیے مخصوص کریں۔ اس دن دنیاوی کاموں، خاص طور پر مچھلی کے شکار سے سختی سے روکا گیا تھا۔ یہ حکم محض ایک قانون نہیں تھا، یہ ایک امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے ایک نہایت حکمت بھرا اور مخصوص امتحان تیار فرمایا۔ یہ امتحان نہ صرف ان کے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے تھا، بلکہ یہ بھی دکھانے کے لیے تھا کہ انسان اللہ کے احکام کی تعمیل میں کتنا سنجیدہ ہے اور کس حد تک اپنی خواہشات اور دنیاوی لذتوں کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاص واقعہ پیش آیا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں بڑی تعداد میں سمندر کی سطح پر آتی تھیں۔ یہ موقع ایسا تھا کہ کوئی بھی انسان آسانی سے انہیں پکڑ سکتا تھا، لیکن باقی دنوں میں مچھلیاں کم نظر آتیں اور پکڑنا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ امتحان واضح تھا۔ کیا انسان اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا یا اپنی چالاکیوں اور سہولت کے لیے اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا؟ لیکن بعض لوگ جو خود کو عقل مند سمجھتے تھے، کھلی بغاوت اختیار کرنے کے بجائے ایک چالاکی کا راستہ اپنائے۔ وہ ہفتے کے دن جال نہیں لگاتے تھے تاکہ بظاہر وہ حکم کی تعمیل کرتے دکھائی دیں، لیکن جب ہفتے کا دن ختم ہوتا تو وہ مچھلیوں کو جال میں پھنسنے دیتے اور اتوار کو جا کر انہیں نکال لیتے۔ پھر وہ کہتے، ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگ بظاہر اپنے اعمال کو درست ظاہر کر رہے تھے، لیکن در حقیقت وہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ نہ صرف نافرمانی تھی، بلکہ دل میں سرکشی اور بے ایمانی کا عملی مظاہرہ بھی تھا۔ اسی دوران بنی اسرائیل 3 واضح گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ جو کھلے عام گناہ میں ملوث تھا اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا تھا۔ دوسرا گروہ جو گناہ کرنے والوں کو نصیحت کر رہا تھا اور انہیں اللہ کے راستے پر لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیسرا گروہ جو خاموش تھا، نہ نصیحت کر رہا تھا، نہ روک رہا تھا، بلکہ بس نظارہ کر رہا تھا۔ نصیحت کرنے والوں نے بڑی محبت اور حکمت کے ساتھ کہا، ہم انہیں سمجھائیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال پر غور کریں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، شاید اللہ ان کے دلوں میں اصلاح ڈال دے۔ یہ واقعہ ہمیں آج کے لیے ایک بہت بڑی تعلیم دیتا ہے۔ برائی دیکھ کر خاموش رہنا یا اسے نظر انداز کرنا بھی اتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے جتنا کہ خود گناہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، نہ صرف ہمارے ظاہری اعمال بلکہ ہمارے ارادے اور سوچ کو بھی۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نصیحت، اصلاح اور راہ حق کی طرف بلانے کی کوشش ایک فرض ہے، اور اگر ہم صرف نظر انداز کریں یا چالاکی کا راستہ اختیار کریں تو ہم اللہ کے احکام کے خلاف خود کو ذلیل اور نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ یہ آزمائش آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے مثال ہے۔ چاہے چھوٹا سا گناہ ہو یا بڑے پیمانے کی سرکشی، اللہ کی بارگاہ میں ہر عمل اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نصیحت کرنے والوں کی طرح حق کے لیے کھڑے ہوں، خاموش نہ رہیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے مطابق ڈھالیں۔ جب وہ مسلسل نافرمانی کرتے رہے، جب بار بار سمجھانے کے باوجود ان کے دل نرم نہ ہوئے، جب انہوں نے نصیحت کرنے والوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، جب انہیں گناہ محسوس ہونا ہی بند ہو گیا، اور جب اللہ کے حکم کے ساتھ ہیلا سازی ان کی عادت بن گئی، تو پھر وہ لمحہ آ پہنچا جب مہلت ختم ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ ہر قوم کو فوراً نہیں پکڑتا، وہ موقع دیتا ہے سمجھنے کا، سنبھلنے کا، لوٹ آنے کا۔ لیکن جب کوئی گروہ جان بوجھ کر سرکشی اختیار کر لے، جب دل ضد اور تکبر سے بھر جائیں اور جب گناہ پر اصرار زندگی کا حصہ بن جائے، تو پھر اللہ کا فیصلہ نازل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ہم نے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ الفاظ محض ایک وارننگ نہیں تھے، یہ ایک قطعی اور فوری حکم تھا، اور اسی لمحے وہ لوگ جو اپنے آپ کو عقل مند اور چالاک سمجھ رہے تھے، ایک ایسی حالت میں بدل دیے گئے جو ذلت اور رسوائی کی علامت تھی۔ یہ کوئی علامتی یا تمثیلی تبدیلی نہیں تھی، یہ حقیقی جسمانی تبدیلی تھی اللہ کے حکم سے۔ ان کی شکل و صورت بدل گئی، ان کی حالت بدل گئی، اور وہ اپنی سابق انسانی شان سے محروم ہو گئے۔ اکثر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے، چند دنوں تک وہ اسی حالت میں رہے، پھر اللہ کے حکم سے ہلاک کر دیے گئے اور ان کی نسل آگے نہ بڑھی۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سزا پوری قوم کو نہیں دی گئی تھی، تمام بنی اسرائیل اس عذاب میں شامل نہیں تھے۔ یہ سزا صرف اسی نافرمان گروہ کو ملی جو مسلسل سبت کے حکم میں چالاکی کر رہا تھا اور نصیحت کو نظر انداز کر چکا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت گہرا سبق دیتا ہے۔ اللہ کے احکام کے ساتھ کھیلنا، ظاہری ہیلا سازی کے ذریعے خود کو مطمئن کرنا، گناہ کو چھوٹا سمجھنا اور برائی کو معمول بنا لینا، یہ سب انسان کو اس انجام تک لے جا سکتا ہے جہاں واپسی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے۔